وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 21 کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے، اور آج کا جو درس کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم جن کی عبادت کر رہے ہیں کیا وہ زندہ ہے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون. وہ مردے ہیں، زندہ نہیں، اور انہیں اتنا بھی شعور نہیں کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 21 دوسرا حصہ درس کا. پہلا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، دوسرا حصہ پیش خدمت ہے، اور اس کا لفظی ترجمہ اموات غیر احیان، یہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو علم نہیں ہے کب یہ اٹھائے جائیں گے. سامعین کرام، توحید کے دلائل ہیں، اور اللہ تعالیٰ توحید کی طرف اپنے بندوں کو راغب کر رہا ہے کہ صرف میری عبادت کرو اور باطل کو چھوڑ دو. ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، واحد اللہ تعالیٰ حق ہے، اور اس کے سوا جو یہ لوگ کسی کو پکارتے ہیں وہ باطل ہے. سامعین کرام، یہ مضمون نہ صرف اس مشرکانہ دور کے لیے تھا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. یہ مکی صورت ہے. سورہ نحل جو ہے مکی صورت ہے، توحید کے مضامین ہیں. اور دور جاہلیت ایک تاریکی کا دور تھا، اور تاریکی میں کیا ہوتا ہے، آپ کو کچھ حقیقت کا پتہ نہیں چلتا، اس کا ادراک نہیں ہوتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا کہ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ لوگوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف لے آئے. اور بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ تھا کہ مخلوق کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان کو بھجوایا. تو سامعین کرام، مجھے کہنے دیں کہ آج بھی ہم تاریکی کے دور میں رہ رہے ہیں. یہ دور جاہلیت ہے. دیکھیں نا، یہ غیر حقیقت کو ہم نے حقیقت سمجھ کے اس کو ترجیح بنا لیا ہے. آسان الفاظ میں میں کہہ رہا ہوں، ایسے مشکل الفاظ نہیں کہ آپ بدک جائیں.
غیر باطل چیز کو ہم نے ترجیح اول بنا لیا ہے۔ باطل کیا ہے؟ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو، اس کی چاہت کو، اس کی اطاعت کو ترک کر کے دنیا اور ما فیہا کی محبت کو اپنا لیا۔ یہ تاریکی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ جاہلیت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بھی تو آپ سوچیں نا۔ ہم تو سامعین کرام یعنی لفظی طور پہ اس میں بحث میں پڑے رہتے ہیں اور مختلف معنی قرآن کے جو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن قرآن میں تدبر کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیں آیت نمبر 20 سے یہ مضمون شروع ہوا ہے، والذین یدعون من دون اللہ۔ دیکھو اے لوگو، اللہ کے سوا جن ہستیوں کو بھی تم پکارتے ہو انہوں نے تو کوئی چیز ہی پیدا نہیں کی، لا یخلقون شیئا، وہ خود پیدا شدہ ہیں۔ آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ سونا ہے مثال کے طور پہ، آج جو بڑا بت ہے وہ سونے کا ہے سامعین کرام۔ تو سونا کیا ہے؟ سونے کو اگر آپ 1000 مرتبہ کہیں کہ بھئی میرا یہ کام کر دو تو سونا تو آپ کا کام نہیں کر سکے گا، وہ تو ایک دھات ہے۔ اسی طرح سامعین کرام جو مشرک تھے وہ پتھروں کے بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہیں اپنی قوم کو کہ تم نے تو بتوں کو آپس میں محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ یہ مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے تھے سامعین کرام، یہ ٹھیک ہے کہ ہوں گے وہ کچھ نیک لوگوں کے بت ہوں گے، لیکن وہ ان ہستیوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ ان کے نام سے جو منسوب پتھر کے بت تھے اور خود تراشتے تھے تو اس کی عبادت کرتے تھے، پتھر کے بت۔ مثال کے طور پہ اصناف اور نائلہ ہے میرے خیال سے، یہ 2 بت تھے جو خانہ کعبہ میں تھے، ایک زمزم کے مقام پہ تھا، ایک جو ہے صفا پہ تھا، کوہ صفا پہ تھا، اور مشرکین ان کی عبادت کرتے تھے۔ یہ کون تھے؟ یہ 2 گناہگار انسان تھے جنہوں نے بیت اللہ شریف میں بدکاری کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پتھر کا بنا دیا، حدیث کا مضمون ہے۔ تو کچھ عرصہ تو وہ نشان عبرت تھا، پھر لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی، بتوں کی تعظیم شروع کر دی۔ تو یہ یعنی بت، اب دیکھیں نا کہ یہ آپ کے جو پڑوس میں انڈیا میں جو بتوں کی عبادت ہو رہی ہے، یہ بتوں کو خود تراشتے ہیں اور اس بت کی بذات خود وہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ یا اگر ہم اپنا احتساب کریں تو عبادت کیا ہوتی ہے کہ آپ اس کی تعظیم آپ کے دل میں آ جائے، بت کی تعظیم۔ دیکھیں بت کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے، اس سے مدد مانگی جاتی ہے، اور یہی تو ہوتا ہے، اس سے مدد مانگتے ہیں ہم، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالیٰ آپ کی ہم بندگی کرتے ہیں، آپ سے مدد مانگتے ہیں۔ اسی طرح جو مشرک ہیں وہ غیر اللہ سے استمداد طلب کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، ان سے توقع رکھتے ہیں۔ آج سامعین کرام جس بت کی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جس بت کی ہم پوجا کر رہے ہیں نادانستہ طور پہ، میں یہ ضرور کہوں گا، اور یہ عبادت دیکھیں، عبادت اگر آپ کا مقصد نہ بھی ہو تو عبادت کیا چیز ہوتی ہے کہ حق کے مقابلے میں، یہ ذرا توجہ سے سنیں، حق کے مقابلے میں غیر کو اگر آپ نے اہمیت دے دی یا اس سے محبت شروع کر دی یا اس کو اپنے دل میں جگہ دے دی تو یہ ند ہے، قرآن کی زبان میں اس کو ند کہتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ ند شریک بنائے ہوئے۔ اب کیا شریک کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود وضاحت فرماتے ہیں کہ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی محبت اللہ سے وہ کرتے ہیں۔ اور مومنوں کا کیا حال ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ،
مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتا ہے۔ تو ہر وہ ہستی، سامعین کرام ذرا سوچیں نا، مطلب قرآن پہ تدبر کریں، میں کہہ رہا ہوں میری بات پہ نہ سوچیں، قرآن پہ تدبر کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جتنی وہ محبت اللہ سے کرتے ہیں، تو یہ تو انہوں نے شریک بنا لیا، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اور سامعین کرام میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، میں تو یہی کہہ رہا ہوں اگر آپ نے اللہ کے مقابلے میں کسی غیر کو وقعت دے دی، اس میں کچھ طاقت آپ دیکھنے لگے، تو یہ تو شرک ہو گیا سامعین کرام، کھلا کھلا شرک ہو گیا۔ اب دیکھیں پیسے میں یعنی ایک نوٹوں کا بنڈل ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، کتنے نوٹ ہیں؟ 5,000 روپے کی 10 گڈی ہے، تو یہ کتنے پیسے ہو گئے؟ 50 لاکھ روپے۔ اب کسی غریب آدمی کو وہ 50 لاکھ روپے آپ دکھائیں گے، کوئی ضرورت مند ہوگا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اس 50 لاکھ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اس سے توقع ہوگی کہ یہ میرے مسائل حل کر دے گا۔ دیکھیں بات مشکل نہیں ہے سمجھنے کے لیے، لیکن کرائے کے قاتل ملتے ہیں کہ نہیں ملتے مسلمانوں میں؟ لاکھ روپے 2 لاکھ روپے دے دو بھائی میں قتل کر دوں گا تمہیں۔ کرائے کے قاتل تو مسلمہ حقیقت ہے کہ کرائے کے قاتل ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے وہ کرائے کے قاتل، اب دیکھیں وہ تو مسلمان ہوتا ہے، قاتل جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے اور مقتول بھی مسلمان ہوتا ہے۔ اب کیا قاتل کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ یعنی کسی کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرنا، ناجائز قتل کرنا، اس سے وہ شخص جہنمی بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتے ہیں؟ معلوم ہے قتل تو جرم ہے، کسی کا ناحق قتل تو جرم ہے سامعین کرام، لیکن آپ دیکھیں پیسے کے لیے وہ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک شعر میں پڑھ دیتا ہوں، اگر آپ نے کچھ سمجھنا ہوگا تو سمجھ لیں گے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نو امیدی، بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یہ سب ہم ایک کافرانہ ماحول میں رہ رہے ہیں سامعین کرام، غور کریں اس پہ۔ ایک کافرانہ نظریہ ہے، کافرانہ ماحول ہے، اور مشرکانہ افعال ہیں، مشرکانہ رویے ہیں۔ یہ کیا صورتحال ہے؟ زبان سے تو ہم نے لا الہ کہہ رہے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا بھروسہ تو مخلوق پہ ہے، ہمارا بھروسہ تو مٹیریل پہ ہے۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی اس میں تو کوئی زندگی نہیں ہے، اموات غیر احیاء، تم جن سے امید رکھتے ہو، جس کی محبت تم نے دل میں ڈالی بھی ہے، وہ تو مردہ ہیں، ان میں کوئی زندگی نہیں ہے۔ آج کے مضمون کے طور پہ میں اگر کروں کہ دولت جو ہے وہ سب سے بڑا بت ہے سامعین کرام، دولت، مال، دولت، سونا، چاندی، یہ سب سے بڑے بت ہیں۔ تو پھر یعنی آپ دیکھیں اس میں کون سی زندگی ہے؟ 1000 من سونے کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیں، اس کو کہیں مجھے پانی پلا دو یا دے دو مجھے پانی، یا ایک کنواں پیدا کر دو یا کچھ بھی، بات کچھ سن لے گا وہ سونا؟ اموات غیر احیاء۔ پھر جن بتوں کو سامعین کرام ذرا وما یشعرون ایان یبعثون پہ میں بات کر رہا ہوں کہ ان کو لفظی ترجمہ کیا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کب اٹھائے جائیں گے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے تمہارے متعلق کہ تم کب اٹھائے جاؤ گے، یعنی کوئی شعور نہیں ہے انہیں۔ یا اگر کسی پتھر کے بت کی، مثال کے طور پر پتھر کے بت کی کوئی مدد، اس سے مدد مانگتا ہے یا اس کی تعظیم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں کیا زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، اور دوبارہ اٹھائے جانا کیسا ہے۔ تو سامعین کرام دیکھیں ایک بات میری نوٹ کر لیں، قرآن بحثوں کے لیے نہیں ہے کہ ہم اس میں دیکھیں کہ بھئی
اس سے بحث و تمہیز کا کوئی پہلو نکالیں، نہیں، اس سے یہ نصیحت کی کتاب ہے، کتاب نصیحت ہے یہ، اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے، اپنے لیے دیکھنا چاہیے کہ کہیں غیر اللہ کی محبت تو میرے دل میں کہیں نہیں ہے، کہیں پن اپ، وہ شاعر کا ایک وہ بھی ہے نا، وہ ہوس چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے سینے میں تصویریں، ایسا کوئی شعر ہے غالباً، ہوس چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے سینے میں تصویریں۔ تو یہ تو ہم نے تو پکی پکی تصویریں بنائی ہیں سامعین اکرام، یہ میں اب پہلے تو آپ کی شخصیت کا بت ہے، اس شخصیت کو اللہ کے نام پہ آپ قربان کرنے کو تیاری نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخصیت کو جس سے آپ محبت رکھتے ہیں بظاہری طور پہ، یہ سامعین اکرام اس کو کہتے ہیں حب جاہ، جس سے میں علمی الفاظ جو ہیں حب جاہ، اپنی محبت۔ تو اپنی شخصیت کو آپ اتنا پسند کرتے ہیں کہ اس شخصیت جو ظاہری شخصیت آپ نے بنا لی ہے اس کو یعنی ایک عام آدمی بھی آسانی سے قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ نے اگر آپ کی اگر مونچھیں ہیں اور داڑھی آپ منڈوا رہے ہیں تو، اور انگریزی آپ نے بال رکھے ہوئے، آپ کا کیا خیال ہے؟ آسانی سے اگر کسی بھی سمجھدار شخص کو اگر آپ یہ دعوت پیش کریں کہ بھئی حضور کا طریقہ تھا داڑھی شریف کا، آپ داڑھی رکھ لیں، مونچھیں کتروا دیں اور داڑھی بڑھا دیں اور سر جو ہے وہ سنت کے مطابق کر لیں، تو کوئی بھی سمجھدار آدمی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ایک مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، داڑھی جو ہے اس میں اسلام پوشیدہ نہیں ہے، یہ پارٹ آف اسلام ہے۔ اگر ایک بے مقصدیت کے طور پہ آپ نے داڑھی رکھ بھی لی تو اس کا کوئی فائدہ، تمام نیک اعمال کا جو بغیر مقصد کے کیے جائیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا سامعین اکرام۔ مقصود عقیدہ، سب سے پہلے عقیدہ بنانا ہے سامعین اکرام، عقیدہ حیات، عقیدہ زندگی، مقصد حیات، اس کو پہلے طے کرنا ہے، پہلی اینٹ کو صحیح کرنا ہے۔ آپ پہلی اینٹ صحیح کیے بغیر آپ نے اگر ٹخنوں سے شلوار اوپر کر لی، ٹخنے ننگے کر لیے، داڑھی چھوڑ دی اور کچھ اعمال ایسے ظاہری طور پہ کر لیے، نماز پڑھنے لگے، یہ وہ نا، تو نہیں، پہلے عقیدہ ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب بھی اعمال کا تذکرہ فرمایا ہے تو سب سے پہلے عقیدے کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ دیکھیں ایک کافر شخص اگر ایسا سب کچھ کر لے، پگڑی باندھ لے اور سنت کے مطابق، ایک کافر شخص سنت کے مطابق داڑھی رکھ لے اور نمازیں پڑھنے لگے اور یہ وہ کہ نا، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں صحیح جواب ہے آپ کا کہ اس کی کوئی عمل مقبول ہی نہیں ہوگا، اس کا تو عقیدہ نہیں ہے لا الہ پہ۔ اگر اس کا نہیں ہے تو ہمارا کون سا ہے لا الہ پہ عقیدہ؟ یہ بات بھی تو سوچنے کی ہے نا، اگر اس کا عقیدہ نہیں ہے ہمارا کون سا ہے؟ ہم تو جدی پشتی مسلمان پیدا ہوئے ہیں اور ہم نے تو کلمے پہ ایمان حقیقت میں نہیں ہے سامعین کرام، یہ بات میں زور دے کے کہہ رہا ہوں، ہمارا کلمے پہ ایمان نہیں ہے، مطلب ہی ہمیں نہیں معلوم کلمے کا کہ لا الہ کا مطلب کیا ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں سامعین کرام، آگے چلتے ہیں۔ الہکم الہ واحد، وہی بات کہ معبود تمہارا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارا معبود تو ایک ہے، واحد، دوسرا کوئی معبود، مقصود، مطلوب، محبوب ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں یہ الہ میں یہ دو تین باتیں ضروری ہیں سامعین اکرام، یہ میں بار بار کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا انشاءاللہ۔ مقصود، جب تک اللہ مقصود نہ بن جائے وہ معبود نہیں بن سکتا، جب تک وہ محبوب نہ ہو، جب تک باطل کی محبت دل میں نہ ہو اس کی بندگی آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری باتیں سب سے پہلے تو عقیدے کی بات ہے، الہ واحد کی بات ہے،
اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے۔ الہ کا میں نے آپ کو مطلب بتایا ہے سامعین کرام، دوبارہ اشارہ کرتا ہوں۔ الہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے سامنے سر جھکا دیں، اس کی بات کو، اس کے احکامات کے سامنے سر جھکا دیں اور کہہ دیں اپنے عمل سے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، یہ کہہ دیں، کٹا دیں، اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہو جائیں، مال و جان اس کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور مال و جان اس کے حوالے کر دیں، کیونکہ وہ سودا کر لیں جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کے مال و جان خرید لیے ہیں، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ تو سامعین کرام، الہکم الہ واحد، یہ بڑا بنیادی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم سوچو، معبود تو تمہارا ایک ہے۔ دیکھیں ایک بات، یہ بہت ضروری بات ہے، جو موجود ہے وہی معبود ہو سکتا ہے، جو حقیقت میں موجود ہے۔ اللہ کے سوا کسی کا حقیقی وجود نہیں ہے، یہ اس کا عطا کردہ ہے، ہماری زندگی اس کی عطا کردہ ہے، یہ نعمتیں، یہ سب کچھ اللہ کی عطائی ہے، ہماری تو نہیں ہے۔ میں جو بیٹھا ہوا ہوں آپ کے سامنے مثال کے طور پہ، اس میں میرا کیا ہے؟ یہ جسم میرا ہے، یہ روح میری ہے، یہ جو یہ گھر میرا ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرا۔ تو جو حقیقی وجود ہے سامعین اکرام، جو موجود ہے وہی معبود ہو سکتا ہے، اسی کی بات مانی جائے گی، اسی کو چاہا جائے گا، وہ حقیقت ہے، حقیقت کو ہمیشہ چاہا جاتا ہے۔ باقی محبتیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کی وجہ سے ہوتی ہیں سامعین اکرام۔ تو الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہے۔ اگر ایک معبود اللہ تعالیٰ کو بنانا ہے، پھر مقصود بھی اسی کو بنانا ہوگا۔ سب سے پہلے مقصود اس کو بنانا ہوگا، پھر آپ اس کو معبود بنا سکیں گے۔ اللہ کو سب سے پہلے مقصود بنانا ہوگا۔ سوچیں آپ کہ میں کیوں آیا ہوں، رب سے پوچھیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا خیال ہے تمہارا کہ تمہیں میں نے عبث پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم میرے پاس واپس نہیں آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، یہ خیال اگر تمہارا ہے تو یہ غلط ہے، تم یقیناً میرے پاس آؤ گے، اور تمہارا ایک مقصد ہے، میں نے تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد اس وقت پورا ہوگا جب تم میری بندگی کرو، کیونکہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو پیدا اس لیے کیا ہے، یعنی ان کی کامیابی میری بندگی میں ہے، مقصود بندگی نہیں ہے سامعین کرام۔ ہاں، مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بنا اللہ کی بندگی کیے آپ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے، معرفت نہیں حاصل کر سکتے، آپ میں وہ صلاحیت نہیں پیدا ہو سکتی جو اللہ کی ملاقات کے لیے چاہیے، جو اللہ کے دیدار کے لیے چاہیے، جو اللہ کے قرب کے لیے چاہیے۔ وہ صلاحیت آپ میں پیدا نہیں ہو سکتی جب تک آپ اس کی کامل بندگی نہ کریں اور اپنا تزکیہ نہ کر لیں۔ ظاہر ہے کہ بندگی سے ہی تزکیہ ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ بندگی سے۔ تو الہکم الہ واحد، معبود تمہارا ایک ہے۔ تو فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل انکاری ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کر رہے ہیں۔ سامعین کرام تھوڑا سا غور کریں،
اس فالذین لا یؤمنون، پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پہ ان کے دل انکاری ہیں۔ دیکھیں لفظی ترجمہ اگر دیکھیں اور ٹیکسٹ کو اگر آپ دیکھیں، فالذین لا یؤمنون، جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے تو ان کا دل نہیں مانتا کس کو؟ کہ اللہ کو میں معبود بنا لوں، اور وہ تکبر کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بالکل سامعین اکرام ہماری حالت بیان فرما اللہ تعالیٰ اس آیت میں، ہماری آیت پر فالذین لا یؤمنون۔ دیکھیں آخرت پر میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس کا آخرت پر ایمان اور یقین نہیں ہے، لا یؤمنون بالآخرہ۔ اب کیا ہے کہ ہمارے دل انکاری ہیں، قلوبہم منکرۃ، کس چیز سے؟ الہکم الہ واحد سے۔ تھوڑا غور کریں، بڑی پیارے مضامین شروع ہیں سامعین کرام۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور سچی بتائیں سامعین کرام، ہمارا آخرت پر یقین ہے نہیں ہے؟ کیوں میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیں ہمارے جو معاشرے کے حالات ہیں، جو اعمال ہیں، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ ہمیں جہنم کی زیادہ طلب ہے۔ دیکھیں فحاشی، عریانی، نافرمانی، ظلم، زیادتی، یہ سب عام ہے معاشرے میں۔ پرائے مال کو اپنا سمجھنا، اس کو حلال سمجھنا، اس کے لیے زور لگانا، آپ دیکھ لینا یہ سارا کرپٹ معاشرہ ہے، معاشرہ کرپٹ ہے، نظام کرپٹ ہے، معاشرہ کرپٹ ہے، ہم لوگ کرپٹ ہیں۔ دوسرے کا مال کھانے کو ہم آسان سمجھتے ہیں اور جائز سمجھتے ہیں۔ یہ کرپشن کی بڑی بڑی کہانیاں اور چھوٹی چھوٹی کہانیاں۔ صاحب سے ملاقات کرنی ہے تو وہ بابو صاحب کی جیب میں تھوڑا سا کچھ رکھ دیں تو وہ اجازت لے کے آ جائے گا۔ تو چھوٹی کہانیاں اور بڑی کہانیاں، لیکن ہے تو ایک ہی چیز ہے۔ ایک پیسے کی چوری اور کروڑوں روپے کی چوری، جرم تو ایک ہی ہے، چوری تو چوری ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں رشوت کا نظام جو ہے پاکستانی معاشرے میں، یہ میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں، الف سے لے کر یہ تک ایک رشوت کا ایک نظام ہے سامعین کرام۔ کک بیکس، یہ کیا چیز ہے؟ کک بیک، کمیشن، یہ سب آپ کو معلوم ہے سامعین کرام، میں اس کو کیوں۔ بہرحال یہ آیات جو ہیں انشاءاللہ پھر بھی اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے، کیونکہ ابھی تشنگی تھوڑی سی رہ گئی ہے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، آپ دہرائیے میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ اموات غیر احیاء، مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ ما یشعرون، ان کو نہیں معلوم۔ ایان یبعثون، کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ الہکم الہ واحد، معبود تمہارا ایک ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ، پس جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، قلوبہم منکرۃ، ان کے دل انکاری ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر سے کام لیتے ہیں، وہ متکبر ہیں۔
سامعین کرام، اس سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون. They are dead, not alive, and they do not know when they will be resurrected. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. Your God is one God. As for those who do not believe in the hereafter, their hearts are in denial, and they are arrogant. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔